بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کی دنیا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اس سے آپ کو سب سے پہلے تاریخ کی دنیا کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ تو دوستو، آج جس جگہ کے متعلق آپ سے نالج شیئر کروں گا وہ ہڑپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے، جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی طرف چیچا وطنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھی گئی ہندوؤں کی کتاب رگ وید اسی شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر دیا رام سینی نے ہڑپا کے مقام پر نئی قدیم تہذیب کے چند آثار پائے۔ اس کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمے کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑپا کی کھدائی کی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام، ڈائریکٹر ارنسٹ میکے اور محکمہ آثار قدیمہ کے دیگر حکام کے تحت کھدائی کا کام شروع ہوا۔ 1931 میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا۔ بعد میں بھی کھدائی کا کام بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکا۔ قدیم ہڑپا کے مقام سے موجود دریائے راوی تقریباً 6 میل دور تھا، لیکن جب یہ شہر آباد تھا تو راوی اسی کے قریب بہتا تھا، اس لیے ہڑپا کے قلعے کے قدیم دور میں اس کے ساتھ کچی اینٹوں اور مٹی سے ایک بڑا حفاظتی بند باندھا گیا۔ جب کبھی راوی میں سیلاب آیا کرتا ہوگا تو یہ بند قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں شہروں کا نقشہ اور ترتیب آپس میں انتہائی مشابہت رکھتی ہے، اگرچہ ہڑپا سے ان گنت اینٹیں لوگوں نے چوری کر کے نئی تعمیرات میں استعمال کیں اور لاہور ملتان ریلوے لائن بچھانے کے سلسلے میں یہاں سے ملبہ اٹھا کر استعمال کیا گیا۔ ہڑپا میں موجود قلعہ جنوب مغرب میں ہے اور نچلے شہر مشرق اور جنوب مشرق میں ہے۔ دونوں کے درمیان میں منظم شہر کی باقیات ہیں۔ قلعے کے جنوب میں ایک پہاڑی ہے اور قبرستان ہے جس مدفن ایچ کہتے ہیں۔ شمالاً جنوباً 460 گز اور اس کی موجودہ چوٹی کی زمین شمال سے جنوب کی طرف ڈھلان رکھتی ہے، اور اس کی سب سے اونچی جگہ ایک جدید قبرستان ہے جس کی کھدائی نہیں کی جا سکی۔ یہ سب سے اونچی جگہ ارد گرد کی سطح زمین سے 45 فٹ تا 50 فٹ اونچی ہے۔ قلعے کے اندر کی عمارتیں اس وقت زمین سے 20 تا 25 فٹ اونچے چبوترے پر بنائی گئی ہیں۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دور میں قلعے کی ایک عظیم فصیل بنتی ہے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی پشت بنایا جاتا ہے جو اینٹوں، روڑوں اور مٹی سے بھر گیا ہے۔ یہ پشت بنیاد کے قریب 35 فٹ چوڑا اور اوپر چڑھتے ہوئے پتلا ہو جاتا ہے۔ اصل فصیل اندر اور باہر سے پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ اس دیوار کی کل موٹائی 40 فٹ اور اونچائی 35 فٹ ہے۔ فصیل کے باہر جو پختہ اینٹوں کی دیوار ہے وہ 4 فٹ موٹی۔ قلعے کی فصیل میں تھوڑے فاصلے پر حفاظتی برج بنا ہوا ہے جو فصیل سے اونچے ابھرے ہوئے قلعے کا اصل پھاٹک شمال جانب تھا۔ ایک چور دروازہ مغربی جانب تھا جس کے آگے ایک حفاظتی برج تھا۔ اس چور دروازے سے اندر داخل ہوں تو اندر کئی دروازے ہیں جس کے اندر دمدمادے اور چبوترے اور ان کے بغل میں محافظوں کے کمرے ہیں۔ چور دروازے کی بھول بھلائیوں کے جنوب سرے پر ایک خفیہ راستہ زینے کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہوتا تھا۔ ہڑپا میں زینے کا استعمال عام تھا۔
قلعے کی تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار اتنی عمدگی سے نہیں تعمیر کیا گیا، بلکہ اس کی تعمیر کے بھی کم از کم تین مراحل ہیں۔ پہلی بار قلعہ پکی اینٹوں کے ٹکڑوں سے بنایا گیا، دوسری تعمیر پختہ سالم اینٹوں سے کی گئی اور قلعہ واقعی زبردست قلعہ بن گیا اور خوشحالی میں زبردست اضافہ ہو۔ دوسرے یہ بھی کہ عوام بالمقابل اور دیگر حملہ آوروں کے خلاف حفاظت کی ضرورت بڑھ گئی۔ قلعے کے شمال کی جانب ایک 20 فٹ اونچی اور 300 گز مربع وسیع ڈھیری کی کھدائی کی گئی۔ اس کے نیچے سے اہم عمارت برآمد ہوئی۔ قلعے کے قریب فوجی بیرکوں کے انداز کی عمارتوں کی 2 قطاریں چلی گئیں۔ ایک قطار میں 7 اور دوسرے میں 8 گھر ہیں۔ ہر گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں گلیاں کہیں بھی 2 گھروں کی دیواروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہر گھر کا سائز 52-24 فٹ ہے۔ ہر گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ہر گلی 3 سے 4 فٹ چوڑی تھی اور دھوکی سے ہوا دی جاتی تھی۔ ان بھٹیوں کے قریب ایک کھٹائی پڑی ہوئی ملی جس میں کانسی پگھلانے کے آثار بھی موجود ہیں۔ غلام گھر سے آگے شمال کی طرف گول چبوتروں کے 5 قطاریں چلی گئی ہیں۔ یہ پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے 11 سے لے 11 فٹ قطر کے گول چبوترے ہیں جن کے مرکز میں خالی جگہ ہے۔ اس خالی جگہ میں لکڑیوں کی بڑی اکلی دائیاں ہوتی تھیں جن میں لکڑی کے بڑے بڑے مسلوں سے کوٹ کر آٹا پیسا جاتا تھا۔ یہ چکیاں تھیں۔ شروع میں 17 چکیاں دریافت ہوئیں۔ 1946 میں کھدائی میں مزید اور ایک نکالی گئی۔ مزید کھدائی سے مزید چکیاں نکلنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان چکیوں سے آگے ایک بڑا اناج گھر ہے جس میں عمارتوں کی 2 قطاریں ہیں جن کے اندر غلہ گوداموں کے اندر مضبوط سلسلہ ہے۔ یہ ہڑپہ کی ایک نمایاں عمارت ہے۔ پہلے زمین کے اوپر 4 فٹ اونچی مٹی کا چبوترا بنایا گیا، اس کے بعد یہ سارے گودام ہیں۔ یہ گودام کا سائز 50-20 فٹ ہے اور ایسے 6 گوداموں پر مشتمل 2 قطاریں ہیں متوازی بنائی گئی ہیں۔ ان قطاروں کا درمیانی فاصلہ 23 فٹ ہے۔ یہ اناج گھر دریا کے کنارے واقع تھا اور اس میں داخلے کا راستہ دریا کی جانب سے تھا، جس کا مطلب ہے مختلف دیہاتوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے گودام تک لائی جاتی تھی اور دوسرے علاقوں کو جاتی بھی دریا کے راستے سے ہی تھی۔ ہڑپہ میں نسبتاً زیادہ قدیم زمانے کی انتہائی ننھی منھی مہریں بھی ملی ہیں جن کی لمبائی 1.07 تا 1.36 انچ ہے، چوڑائی 1.02 تا 1.06، موٹائی 1.05 تا 1.13 انچ ہے۔ ان پر جانوروں کی تصویریں نہیں ہیں یا نشانات ہیں، یا پھر مچھلیاں یا مگرمچھوں وغیرہ نظر آتے ہیں۔ ان میں سوراخ بھی نہیں ہے۔ دوستو، کمنٹس کر کے مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیں اپنے میزبان فیصل بیگ کو۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔